السلام علیکم۔ آج ہم اردو نظم کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، اور اردو نظم پر پچھلی کلاس میں ہم نے جو ترقی پسند شعراء تھے ان کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم اردو نظم کے جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ لوگ رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ حلقہ ارباب ذوق سے بڑے معروف لوگ وابستہ رہے، جن میں سب سے بڑا نام جدید اردو نظم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں میرا جی کا ہے۔ اس نام کے علاوہ جو دیگر دو بڑے شعراء ہیں جدید اردو نظم کے حوالے سے، نون میم راشد اور مجید امجد، جو مختلف سطحوں کے نصاب کا بھی حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتے ہیں، وہ غیر وابستہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ راشد، مجید امجد یہ کبھی بھی ترقی پسند تحریک یا حلقہ ارباب ذوق یا اس طرح کی کسی تنظیم سے یا تحریک سے وابستہ نہیں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شاعری میں آپ کو نہ صرف جدت کا رنگ نظر آتا ہے بلکہ ترقی پسند فکر کے عناصر بھی اس میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ ایک جنس کا اس طرح کا اظہار جو حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں آپ کو نظر آتا ہے، جس روایت سے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک رنگ کہیں نہ کہیں راشد کے ہاں نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جو باقاعدہ طور پہ وابستہ رہے ان جدید نظم گو شعراء میں سے آپ سے پوچھ لیا جائے حلقہ ارباب ذوق سے وابستگی کے حوالے سے، تو وہ میرا جی ہیں۔ پھر میرا جی کے کچھ اور احباب جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے غزل پڑھتے ہوئے بھی کر لیا تھا۔ مثلا ایک میں نے حفیظ ہوشیارپوری میں آپ کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا، تو حفیظ ہوشیارپوری بھی وابستہ رہے حلقے سے ایک دور میں۔ پھر عابد علی عابد کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی، تو عابد علی عابد بھی وابستہ رہے۔ لیکن جو میرا جی کے بڑے ایک قریبی حلقہ آپ کہہ لیں وہ تھا، تو اس میں قیوم نظر تھے، یوسف ظفر تھے، مختار صدیقی تھے۔ یہ لوگ تھے جو حلقے کا ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ہراول دستہ رہے یا اس روایت سے وابستہ رہے۔ تو ان سب کے حوالے سے ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے آج، تاکہ حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ شعراء کے حوالے سے کچھ بھی آپ سے پوچھ لیا جائے تو وہ آپ کو پتا ہو۔ جی اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اردو نظم کی اس روایت پر بات کرنے سے پہلے ایک دو آبجیکٹیو ٹائپ سوالات ہی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا حلقہ ارباب ذوق کا پرانا نام کیا تھا؟ تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بزم داستاں گویاں تھا۔ حلقے کا جو قیام ہے وہ 29 اپریل 1939 کو عمل میں آیا، اور اس کا جو نیا نام ہے حلقہ ارباب ذوق، وہ 1 اکتوبر کو، یعنی کم و بیش کوئی 5-6 ایک مہینے کے بعد یہ نام رکھا گیا۔ تو حلقے سے وابستہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اس روایت کو آگے بڑھایا، ان میں میرا جی، یوسف ظفر، قیوم نظر، مختار صدیقی، ریاض احمد اور ضیاء جلندری۔ ضیاء جلندری بھی ایک بڑا اہم نام ہے اردو نظم کے حوالے سے۔ تو میرا جی کے حوالے سے تھوڑا تفصیل سے اگر بات کریں ہم، میرا جی 1912 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور 1949 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو میرا جی کی یعنی بہت طویل عمر انہوں نے نہیں پائی، صرف 37 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرا جی کا جو اصل نام ہے وہ ثناء اللہ ڈار ہے۔ اس حوالے سے بھی عام طور پہ میں نے کچھ پیپروں میں دیکھا ہے کہ سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا۔ میرا جی یہ کیوں ہوئے اس حوالے سے بھی آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک بنگالی لڑکی تھی میرا سین، تو اس سے عشق ہو گیا تھا میرا جی کو، تو جس کے عشق میں یہ پھر میرا جی ہوئے ثناء اللہ ڈار سے۔ اب اس حوالے سے بھی دو طرح کی روایات ہیں۔ میرا جی کے کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک لڑکی تھی جس سے عشق ہوا تھا،
کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا جی کی خیالی محبوبہ ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں تھا، تو یہ صرف خیالی محبوبہ ہیں ان کی۔ میرا جی دو بڑے رسائل سے منسلک رہے، ایک مولانا صلاح الدین احمد کا رسالہ تھا ادبی دنیا، بڑا معروف رسالہ ہے، اس کے بارے میں سوال آ جائے کہ ادبی دنیا کے بانی کون ہے، مولانا صلاح الدین احمد، تو اس کے یہ نائب مدیر رہے۔ پھر اختر الایمان جو خود جدید اردو نظم کا ایک بڑا اہم نام ہے، وہ انہوں نے رسالہ نکالا تھا ایک خیال کے نام سے، تو اس کے بھی مدیر رہے۔ اس کے علاوہ میرا جی لاہور ریڈیو سے اور دلی ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ یہ ان کی کچھ یوں سمجھیں کہ عملی زندگی کے حوالے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرا جی کے اگر مجموعہ کلام دیکھیں تو سب سے پہلا جو ان کی زندگی میں ہی آیا، میرا جی کے گیت 1943 میں، اس کے بعد میرا جی کی نظمیں یہ 1944 میں آیا، اور گیت ہی گیت یہ بھی 1944 میں شائع ہوا، اور پھر ان کی وفات کے بعد میرا جی کی نظموں کے دو مجموعے پابند نظمیں کے عنوان سے 1968 میں اور تین رنگ کے عنوان سے بھی 1968 میں یہ بعد میں شائع ہوئے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کلیات میرا جی کس نے ترتیب دیا، کس نے مرتب کیا؟ تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے 1988 میں مرتب کیا۔ یہ کچھ میرا جی کا کلام جو اس کلیات میں شامل نہیں ہو پایا تھا وہ باقیات میرا جی کے عنوان سے شیما مجید نے ترتیب دیا۔ شیما مجید بھی اس حوالے سے بہت اہم نام ہے کہ ان کی مرتبہ کتب آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ تو پھر اس باقیات کے حصے کو بھی ڈاکٹر جمیل جالبی نے شامل کر لیا تھا کلیات میرا جی میں، جو بعد میں چھپا۔ تو بہرحال باقیات کو مرتب شیما مجید نے کیا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر میرا جی کی ایک بڑی اہم کتاب اس نظم میں، یہ یعنی ایک تو آپ کو ان کتابوں کے نام اچھی طرح یاد ہونے چاہیے جو میرا جی کی کتابیں ہیں، جن میں اس نظم میں ہے ایک کتاب، ایک مشرق و مغرب کے نغمے ہیں، ٹھیک ہے، خیمے کے آس پاس ہیں، نگار خانہ ایک ان کی کتاب ہے۔ اب ان کتابوں کی خاصیتیں کیا ہیں؟ جو اس نظم میں ہے وہ مختلف نظموں کا تجزیاتی مطالعے پر مشتمل ہے، جن میں کچھ راشد کی نظموں کا بھی تجزیاتی مطالعہ میرا جی نے کیا۔ تو 1944 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ پھر عالمی زبانوں کے، مختلف دنیا کی بڑی زبانوں کے کچھ شعراء کا کلام، اس کلام کا ترجمہ اور تعارف، وہ 1958 میں یہ کتاب میرا جی کے وفات کے بعد شائع ہوئی، مشرق و مغرب کے نغمے کے عنوان سے۔ پھر جو ان کی کتاب ہے نگار خانہ، بالفرض سوال پوچھ لیا جائے کہ یہ نگار خانہ کا موضوع کیا ہے، یہ کس زبان کی اصل میں کتاب؟ تو یہ سنسکرت کی ایک کتاب تھی، نٹنی متم، تو اس کا ترجمہ ہے جو انہوں نے انگریزی سے کیا ہے، یہ ڈائریکٹ سنسکرت سے نہیں کیا، انگریزی سے ترجمہ ہوا، 1950 کا یہ کام ہے، 1950 میں سامنے آیا۔ پھر ایک میرا جی کا بڑا اہم کام جو انہوں نے عمر خیام، جو ربائی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، رباعیات عمر خیام کی مشہور ہے، تو عمر خیام کی رباعیات کا اردو ترجمہ کیا، 1964 میں یہ کتاب شائع ہوئی، خیمے کے آس پاس۔ تو یہ میرا جی کی وہ بہت اہم کتابیں ہیں جن کا اکثر نام آ جاتا ہے اور شاعر کا نام آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق سے جتنے لوگ وابستہ رہے ہیں ان میں یہ سب سے اہم نام میرا جی، اور میرا جی کی کتابوں کے نام اور ان کی حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ تمام باتیں، اور آگے ہم ان کی نظموں کی بات کریں گے تو نظموں کے نام بھی، یہ سب آپ کو اچھی طرح سے تیار ہونے چاہیے، کیونکہ جدید اردو نظم کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم نام ہے، نہ صرف حلقے کے حوالے سے۔ پھر میرا جی کی شاعری کی خاصیتیں، جو جدید اردو نظم کا جو وہ دور ہے راشد، میرا جی، مجید امجد کا، اس دور میں کسی اور کے ہاں اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ آپ سے اس حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہندو اساطیر کا سب سے زیادہ ذکر کس جدید نظم کو کی شاعری میں ملتا ہے؟ تو نیچے جو آپشن دیے گئے ہوں اگر ان میں سے ایک میرا جی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ان کی شاعری میں ہے۔
میرا جی کی نظموں میں پھر جو جنس کا ایک حوالہ بہت زیادہ ہے، جنسی اشارے بہت زیادہ ہیں، تو وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ فرانس کے جو علامت نگار تھے ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ میرا جی کے ہاں دھرتی سے عشق بھی بہت گہرا آپ کو نظر آتا ہے ان کی نظموں میں۔ ہندی لفظیات، کیونکہ ہندوستانی جو اساطیر ہیں ان سے ان کو بڑی دلچسپی ہے، ان کا اظہار بھی آتا ہے، تو ہندی لفظیات بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ کو جو الفاظ ہیں ہندی کے، مثلاً نین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور پیا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یا پی کا لفظ ہے، تو اس طرح کے ہندی کی لفظیات آپ کو میرا جی کے ہاں کافی زیادہ نظر آئیں گی۔ جہاں تک میرا جی کے مشہور نظموں کی بات ہے، آپ سے سوال آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جی کی مشہور نظموں میں سمندر کا بلاوا، یہ بڑی ان کی مشہور نظم ہے جو مختلف سطحوں کے نصاب میں بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر لبے جوئے بار، یہ بھی میرا جی کی مشہور نظم ہے۔ اسی طرح ایک ان کی نظم ہے عدم کا خلا، یہ بھی بہت اہم نظم اور مشہور نظم ہے ان کی، جو ایک طرح سے فلسفہ وجودیت ہے، یا ایک ان کی شاعری میں جو عدم کا ایک تصور ہے، تو اس حوالے سے اس نظم کا مطالعہ، جو ناصر عباس نیر کی کتاب میرا جی پر آئی، آکسفورڈ یونیورسٹی نے وہ کتاب شائع کی، تو اس میں بھی اس نظم پر خصوصی حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا۔ پھر ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے کلرک کا نغمہ محبت، کٹھور بھی ایک نظم ہے ان کی، مندر میں ان کی ایک مشہور نظم ہے، جاتری، رکیب، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ میرا جی کے حوالے سے ان نظموں کا نام دے کے آپ سے شاعر پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا جی ہیں۔ پھر ایک بڑی مشہور غزل میرا جی کی جو گائی بھی ہے، غالباً غلام علی نے گائی ہے، آپ تلاش کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ تو یہ ان کی ایک مشہور شعر بھی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور شاعر کا نام آپ کو آنا چاہیے۔ پھر میرا جی کے اس حلقے میں ایک بڑا اہم نام یوسف ظفر کا ہے۔ یوسف ظفر 1914 میں مری میں پیدا ہوئے اور 1971 میں راولپنڈی میں ان کا انتقال ہوا۔ یوسف ظفر کا اہم حوالہ ایک یہ ہے، جو ہم نے جوش کو پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوش ملی آبادی نے ایک رسالہ جاری کیا تھا کلیم کے نام سے، تو اس رسالے کے ساتھ بھی یہ منسلک رہے یوسف ظفر۔ پھر ایک بڑا اہم رسالہ جس کا 2-3 جگہوں پر ذکر بھی آیا، ہمایوں کے نام سے، میاں بشیر احمد کا رسالہ، اس کے نائب مدیر بھی رہے یوسف ظفر کچھ عرصہ۔ ایک ہفت روزہ آزاد کشمیر تھا، اس کے مدیر رہے۔ بہت سی مختلف جگہوں پہ انہوں نے ملازمتیں کی۔ ملتان میں یہ حبیب بینک میں رہے، پھر فضائیہ میں چلے گئے ریسرچ آفیسر کے طور پہ، پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ یہ یوسف ظفر کی شخصیت کے مختلف حوالے ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو سب سے پہلا شعری مجموعہ زنداں ہے، 1944 میں آیا۔ پھر زہر خند ہے، 1944 میں ہی یہ بھی چھپا۔ پھر صدا بصحرا، یہ ایک ان کا شعری مجموعہ ہے۔ حریم وطن ہے، نوائے ساز ہے، اور عشق پیچاں ہے۔ یہ یوسف ظفر کے مختلف شعری مجموعے ہیں۔ کلیات یوسف ظفر بھی چھپ چکا ہے، جس کو مرتب کیا تصدق حسین راجہ نے۔ اگر ان کی ہم مشہور نظموں کی بات کریں تو انارکلی، رنگ گفتگو، سوالی اور وادی نیل، یہ کچھ نظمیں ہیں جن کا یوسف ظفر کی نظموں کا ذکر کافی آیا ہے۔ قیوم نظر بھی حلقے کے جو بہت متحرک لوگ رہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ میرا جی، قیوم نظر، مختار صدیقی اور یوسف ظفر، یہ 4 وہ لوگ ہیں جن کا حلقے کے ساتھ لازمی ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ اجلاسوں میں شرکت اور ان کو منعقد کرنا، یہ سارا یہ کرتے رہے۔ قیوم نظر اس وجہ سے بھی اہم آدمی ہے کیونکہ یہ بہت سارے اداروں میں رہے، پھر بہت سارے ملکوں میں یہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی، بہت سے عہدوں پر یہ رہے۔ 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے، 1999 میں کراچی میں انتقال ہوا، تدفین ان کی لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ اصل نام عبد القیوم تھا۔
पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया, गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है अब, तो गवर्नमेंट कॉलेज उस वक्त होता था, वहाँ ये लेक्चरर रहे। फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए, वहाँ भी काफ़ी अरसा पढ़ाते रहे। फिर वहीं से ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड में चले गए, उस वक्त मगरबी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड था, अभी मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी के में इन्होंने शोबा पंजाबी ना सिर्फ कायम किया, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट के ये सदर शोबा भी रहे, नेशनल सेंटर लाहौर के डायरेक्टर भी रहे, ये मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। शेरी मजमुओं की इनकी बात करें तो पहला इनका शेरी मजमुआ कंदील है, 1945 में छपा। पवन झकोले, ये इनका शेरी मजमुआ। सवेदा, फिर जिंदा है लाहौर और नाते मुस्तफ़ा, ये मुख्तलिफ शेरी मजमुए हैं इनके। आपसे बिलफर्ज इनके कुलियात के हवाले से पूछ लिया जाए कि कुलियात यूसुफ जफर किस उन्वान से शाया हुआ, तो कल्बो नजर के उन्वान से ये कुलियात शाया हुआ। फिर इन्होंने बच्चों के लिए भी शायरी की, दो बड़े मशहूर मजमूए इनके बच्चों की नज़मों के, बुलबुले और गुलगुले, ये कई दफा शाया हुए, बड़े अहम मजमूए हैं। नाम दे के शायर पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए, कयूम नजर के हैं। फिर इनकी मशहूर नज़मों में जिंदा है लाहौर इनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है, अक्सर जगहों पे उसका जिक्र भी आता है। जवानी एक इनकी मशहूर नज़्म है। बेबसी एक नज़्म इनकी बड़ी मशहूर है। तो ये चीजें कुछ चंद चीदा चीदा सी कयूम नजर के हवाले से पता होनी चाहिए। फिर है जी मुख्तार सिद्दीकी। मुख्तार सिद्दीकी 1917 में सियालकोट में पैदा हुए और 1982 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। असल नाम मुख्तार सिद्दीकी का मुख्तारुल हक था। शायर, मुतरज्जिम, नक्काद और ड्रामा निगार, ये मुख्तलिफ इनकी हैसियतें हैं। हम चूंकि इनको शायर की हैसियत में देख रहे हैं तो हम इनकी शेरी मजमुओं की बात करें तो शेरी मजमुओं में मंजिल शब इनका पहला शेरी मजमुआ था। उसके बाद दो और छपे, एक सी हरफी के नाम से और एक आसार के नाम से। फिर ये ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता रहे। फिर एक बड़ा अहम हवाला मुख्तार सिद्दीकी का ये है कि ये ड्रामा निगार भी थे, तो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी ये काफी अरसा मुंसलिक रहे। अच्छा, इनकी दो बड़ी अहम किताबें हैं जो तर्जुमे की किताबें हैं, चूंकि जिक्र आया तो आपको वो भी बता दूं और ये याद रखनी है। एक किताब है जीने की अहमियत और दूसरी है जीने का करीना। ये दोनों किताबें इन्होंने तर्जुमा की हैं। ये दरअसल चीनी मुफक्कर डॉक्टर लिन यू तांग उनकी किताबें हैं और उनको इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। जीने की अहमियत और जीने का करीना, मुख्तार सिद्दीकी। फिर अगर हम इनकी मशहूर नज़मों की बात करें तो करिया वीरा एक इनकी मशहूर नज़्म है। खंडर एक मशहूर नज़्म है। रात की बात, परछाइयाँ, ये चंद मुख्तार सिद्दीकी की मशहूर नज़में हैं। रियाज अहमद हल्के से वाबस्ता अहम आदमी है, लाहौर से इनका ताल्लुक था। शायर की हैसियत से ज्यादा जिक्र इनका इसलिए नहीं आता क्योंकि ये नक्काद थे। बुनियादी तौर पे नक्काद, तनकीदी मसाइल और इस नौइयत की इनकी बड़ी अहम किताबें हैं। एक ही इनका शेरी मजमुआ छपा दहाने जख्म के उन्वान से, आपको पता होना चाहिए। ज़िया जालंधरी, ज़िया जालंधरी जो जदीद उर्दू नज्म है या एक तरह से नज्म में जो जदीदियत का उनसर है, उस हवाले से इनका जिक्र अक्सर आता है। 1923 में जालंधर में पैदा हुए, 2012 में इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ। ज़िया का असल नाम ज़िया निसार अहमद था। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने एमए अंग्रेजी किया था और ये लेक्चरार भी रहे कुछ अरसा वहां पे। और फिर उसके बाद ये ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। पीटीवी में भी उसके साथ भी मुंसलिक रहे। एक अदबी माहनामा अलामत के मुदीर भी रहे। ये कुछ इनके हवाले से अहम सवानही इशारे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ज़िया जालंधरी के शेरी मजमुओं की बात करें तो पहला शेरी मजमुआ सरे शाम के उन्वान से 1945 में शाया हुआ। फिर नारसा एक इनका शेरी मजमुआ है, एक ख्वाब सराब है, एक पसे हर्फ है और एक दमे सुबह है। ये मुख्तलिफ शेरी मजमुए हैं ज़िया जालंधरी के। कुलियात भी छप चुका है, कुलियात ज़िया के उन्वान से। अगर हम इनकी मशहूर नज़मों की बात करें तो ज़िया की काफ़ी सारी नज़में हैं जो जिनका अक्सर जिक्र आता है, जिनमें तूफ़ान के बाद ये एक तवील नज़्म है इनकी। फिर वक्त कातिब है, ये एक अहम नज़्म है इनकी। आंसू, तन्हा, अबू अल होल, दरोग गो रावी,
اور زمحریر اور بھگولے، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اچھا، اگر ہم بعض اوقات مشہور اشعار جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پوچھ لیے جاتے ہیں، تو ایک بڑا اہم شعر ہے، یا ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ایک معروف شعر ہے: رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ اکثر اس کا پہلا مصرع زیادہ بولا جاتا ہے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، یہ شعر ضیاء جلندری کا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا ایک اور مشہور شعر ہے: عشق میں بھی کوئی انجام ہوا کرتا ہے، عشق میں یاد ہے آغاز ہی آغاز مجھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ان کے مشہور اشعار ہیں۔ تو یہ 4-5 ایسے شعراء تھے جن پہ آج ہم نے بات کی، جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ شعراء کی روایت میں ان کا ذکر آتا ہے، اور بڑے اہم نام ہیں۔ خاص طور پہ آپ ان کے شعری مجموعوں کے نام یاد رکھیں، اور زیادہ تفصیل سے آپ کو یاد ہونا چاہیے میرا جی کے حوالے سے، چونکہ یہ آپ کے نصاب کا بھی حصہ ہے، اس لیے میرا جی پر سوال آنے کا زیادہ چانس ہے۔ میرا جی کے علاوہ قیوم نظر، ضیاء جلندری وغیرہ بھی اہم ہیں، تو ان کی کتابوں کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل ہم اردو نظم کی جو غیر وابستہ شعراء کی ایک روایت ہے، اس میں 3-4 شاعروں پہ بات کریں گے۔ بہت اہم کل کا بھی لیکچر ہوگا، کیونکہ اس میں ہم مجید امجد اور راشد کے حوالے سے بات کریں گے، جو آپ کے نصاب کا بھی ایم اے کے اکثر یونیورسٹیوں کے حصہ ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی سوال پیپر میں آنے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔